ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی تاریخ جو ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور تاریخ کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, دنیا کی ویسے تو ہر تاریخ جو ہے جو نیشنل ہسٹری ہوتی ہے وہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ یوز کی جاتی ہے. پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں یوز کی گئی, بالکل کی گئی ہے, لیکن پاکستان نے 1971 کی وار کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا عام طلباء و طالبات کے سامنے, وہ اس لحاظ سے ناکافی ہے کہ اس میں ایک ون سائڈ ورژن دیا گیا جس کے اندر ویسٹ پاکستان کے تو دکھائے گئے بڑے مظالم تھے بنگالیوں کے اوپر, لیکن جو مظالم بنگالیوں نے 71 میں کیے نان بنگالیز کے اوپر, ویسٹ پاکستانیز کے اوپر, پنجابیوں کے اوپر, سندھیوں کے اوپر, بہاریوں کے اوپر, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. میں بالکل ریفرنس نہیں دے رہا. ابھی جو 2 دن پہلے بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے 1971 پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے کو پھانسی دی گئی ہے اس وار کرائم کے اوپر, جو انہوں نے کبھی کمیٹی نہیں کیا جب وہ ادھر موجود ہی نہیں تھے. میں اس کی بالکل بات نہیں کر رہا. بات چل رہی ہے کراچی کے معاملے کی. جب بھی فوج آتی ہے حرکت میں, وہ رینجز آپریشن یا کوئی بھی وجہ ہو, تو اس کے کوئی نہ کوئی بہت سیریس اور بہت جینوئن ریزنز ہوتے. اپنے ہی ملک کی فوج جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو کبھی بھی نہیں مارتی. اس کو جب بھی آنا پڑتا ہے ریئیکشن میں یا رسپانسو فورس کے طور پہ, تو کوئی نہ کوئی شورش برپا ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کانسپریسی جاری ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی غیر ملک جو ہے, جس طرح ہندوستان ٹریڈیشنلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہا ہے را کے ذریعے, مکتی بہانیز کے ذریعے, کبھی کسی کے ذریعے. میں آج کے کانٹیکس میں بلوچستان کی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں. کراچی میں بات کی آتی ہے کہ را کا ہاتھ ہے پورا. تو اپنی فوج جو ہے وہ اسی کانٹیکس میں ہمیشہ آتی ہے جب شورش اور سازش جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک چلی جائے, بڑے لیول تک چلی جائے. اب کراچی کے اندر معاملہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کسی کو. ایم کیو ایم ایک سیاسی ریالٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ایم کیو ایم متعلق یہ رائے بھی ہے کہ وہ را کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے بہت سے ایلیمنٹس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ را کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لندن سے لے کر کراچی تک یہی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اور اس کے اوپر بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے 5 دسمبر کو. ایم کیو ایم سیاسی حقیقت ہے, حیدرآباد کا مارکا انہوں نے سویپ کیا, انہوں نے ضمنی انتخاب سویپ کیے اس آپریشن کے بعد بھی. دیر از نو ڈاؤٹ. اور کراچی کا جو مارکا ہے وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ, کہ وہ شاید جیت جائیں گے. لیکن جو سپیچز ان کی طرف سے آئی ہیں وہ بہت خطرناک ہے. پاکستان 71 کو بھگت چکا ہے ایک دفعہ. پاکستان جو ہے اس نے ورس میساکر دیکھا ہے جو وہاں کے مکتی بہانیوں نے را کے ساتھ مل کے کیا عام پاکستانیوں کا. پاکستان یا کوئی بھی کنٹری اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو ڈیل کس طرح کیا جائے؟ الیکشن سے پہلے فاروق ستار صاحب کے لیول کا آدمی جو ہے وہ اداروں پر الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے طبل جنگ بجا دیا رینجرز آپریشن کے اوپر. اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی جو ان کے ایم کیو ایم کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رینجرز یا جو مل کے ان کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کری. بہت بڑا الزام ہے یہ کسی بھی سیکیورٹی فورس کے اوپر. ہم سنتے ہیں پہلے کیا کہا ایم کیو ایم نے, دوبارہ اس پروگرام میں آتے ہیں فاروق ستار صاحب نے کیا کہا اس بات کو لے کر. کتنی الارمنگ سچویشن ہے کراچی کو لے کر, اس کے بلدیاتی الیکشن کو. یہ ان 2 ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوگا, اس پہ بات کریں گے. پہلے فاروق ستار صاحب کی بات سنتے ہیں. رینجرز کے اہلکار ہمارے بینر بھی اتار رہے ہیں, جھنڈے بھی اتارے جا رہے ہیں, اور پھر اکثر جگہوں پر ہمارے بینرز اتار کر رینجرز کے اہلکار اپنے بینرز لگا رہے ہیں. یہ کارروائیاں ہماری سیاسی سرگرمیوں کو سلب کرنے کے مترادف ہیں. ہماری انتخابی سرگرمیوں پر پھر غیر اعلانیہ اور غیر آئینی پابندی عائد کرنے کے مترادف ہیں. جو ہمارا خدشہ تھا کہ ہمارا گراؤنڈ چھین کر کسی اور کو دیا جا رہا, ہم کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہے تھے. لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا کے یا تو انتخابات ملتوی کرا کے یا ان انتخابات سے راہ فرار اختیار کر کے یہ ثابت کرنا کہ کراچی میں پرامن حالات نہیں ہیں اور یہاں بد امنی ہے, اس کا بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سازش کی جا رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے, اور رینجرز کی طرف سے یہ گرفتاریاں بھی انڈائریکٹلی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اس مطالبے کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں, یا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ خود راہ فرار اختیار کریں. رینجر سازش کر رہی ہے بقول فاروق ستار صاحب کے. بہت ڈینجرس, بڑا سیریس الزام ہے. عامر خان صاحب نے کیا کہا ایم کیو ایم کے, وہ بھی سن لیتے ہیں. تحریک کا قائد الطاف حسین ہو, اس تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اس تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور تم چاہے کتنا ہی ظلم کر لو, گزشتہ 3 سالوں سے اس شہر میں آپریشن کے نام پر شہر کے نوجوانوں کو
गायब कर दिया जाता है, उनको शहीद करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिया जाता है। मैं उन इदारों से भी कहूंगा कि तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये महाजिर नौजवान अपने सीने पेश करते रहेंगे और इस महाजिर परचम को, इस मुत्तहिदा के परचम को बुलंद रखेंगे। तुम दबा नहीं सकोगे, तुम मिटा नहीं सकोगे। जो लोग ये समझते हैं कि माइनस अल्ताफ हुसैन जो है वो अल्ताफ हुसैन को निकाल देंगे या अलग कर देंगे, मैं उनसे भी ये कह देना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन अगर हम जिस्म है तो हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है वो अल्ताफ हुसैन है। तुम अल्ताफ हुसैन को जब तक एक एक महाजिर जिंदा है हमसे जुदा नहीं कर सकते। हमारी रगों में दौड़ने वाला खून अल्ताफ हुसैन का खून है। ये तुम लोग जो चाहते हो, तुम लोग जो जुल्म कर रहे हो, तुम लोग जो हमारे बंदे मार रहे हो, ऑब्वियसली रेंजर्स फौज की बात की जा रही है बड़े खुलेआम। हारून रशीद साहब, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, एमक्यूएम खुलेआम ही तबले जंग बजा दिया रेंजर्स के ऊपर। व्हाट्स योर टेक हारून साहब? नहीं, अलार्मिंग सिचुएशन तो और है। इंडिया चाहता है कराची में डिस्टर्बेंस करना। वो कह रहे हैं कि जी बहानेबाजी की जा रही है, रेंजर्स के लोग मारे गए हैं, पुलिस के इतने लोग मारे गए हैं, कई सौ आदमी पिछले चंद महीनों में पुलिस के मारे गए, रेंजर्स के मारे गए, तो ये बहानाबाजी क्या हुई? और अगर मैनिपुलेट करना चाहते तो क्या 25% आदमी हैदराबाद में इनके बिला मुकाबला हो जाते? अब भी मैंने पता किया है, कल आप शायद मौजूद थे जब मैं मुख्तलिफ लोगों को फोन कर रहा था। जी। कराची में 90 आदमी गिरफ्तार हुए हैं पिछले चंद दिनों में, उनमें 12 या 13 हैं एमक्यूएम के, और ज्यादा लोग तालिबान के हैं और कुछ फिरका परस्त हैं। तो इनके आदमी कैसे, और ये बिल्कुल गलत बैनिंग कर रहे हैं, बैनर इनके उतारे जा रहे हैं। 10-20 हज़ार बैनर इन्होंने लगाए होंगे। वो कितने बैनर लगा सकते हैं अपने, कितनी जगह पे ये वाक़या हो सकता है, और ये खुद भी उतार सकते हैं। इस तरह के काम ये करते रहते हैं, ये खुद ही उतारते हैं और ये अपने कुछ आदमी को गायब करते हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। कहाँ इनका मैंडेट चोरी किया गया? 246 में इनको पूरा, वहाँ रेंजर्स के पास पूरी ताकत थी, इनको पूरा मौका दिया गया कि इनका एक वोट ज़ाया नहीं हुआ। और कितने लोग इनके पकड़े गए? देखिए, फारूक सत्तार साहब जाके मिले मुख्तलिफ लोगों से, सरकारी लोगों से, और उनसे कहा कि जी हमारे दफ्तरों में कोई ना आए और हमारे कैंपों में कोई ना आए, तो उनकी बात नहीं मानी गई। और उनसे कहा गया कि जहां कोई आदमी मशकूक होगा, गलत होगा, वो पकड़ा जाएगा जैसे दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनके अंदर टेररिस्ट शामिल है। ये खुद मानते हैं कि इनके लोगों ने इंडिया में ट्रेनिंग की है। अब ये देखिए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं अपनी तकरीरों से, अपने हामियों में, और दूसरी तरफ हिजान पैदा करते हैं। ये वोट हासिल करने का इनका नुस्खा है। कोई इनका मैंडेट चोरी नहीं किया जा रहा। हारून साहब, ये इलेक्शन 71 वाले हालात तो नहीं ना है जिस तरह महाजर का इशू की बात की जा रही है? 71 के, देखिए 71 में एक पागलपन सवार था। शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था, उसे इख्तदार मुंतकिल करने से इनकार किया गया, उसका मैंडेट जब मानने से इनकार कर दिया गया। उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल थी, उसमें भुट्टो साहब भी शामिल थे, उसमें और लोग भी साजिशी शामिल थे। मगर आज ये सूरत हाल नहीं है। एमक्यूएम को सियासत करने से नहीं रोका जा रहा, एमक्यूएम को टेररिज्म से रोका जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, दसियों आदमी उनके पकड़े गए हैं। ये खुद मानते हैं हमारे आदमी हैं। पहले तो मानते नहीं थे, कहते थे सौलत मिर्जा का हमसे क्या ताल्लुका। अब कहते हैं ये इंडिया चले गए, इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, हमारे कहने पे नहीं की। तो ये ट्रेनिंग इन्होंने किस लिए हासिल की थी? इसीलिए हासिल की थी ना। और फिर ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त CPEC की वजह से, तजारती राहदारी की वजह से, और अफगानिस्तान में पसपाई की वजह से, और कोल्ड स्टार्ट का जो मंसूबा था पाकिस्तान के एक हिस्से पर आर्जी तौर पे कब्जा करने का इंडियन का, वो नाकाम होने की वजह से अब इंडिया का प्लान ये है पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फसाद फैलाया जाए। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, कोई बड़ा सियासी लीडर कत्ल हो सकता है, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, किसी जगह कुछ भी। अजीत दोवल ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका है, वो रिकॉर्डिंग हम सब ने सुनी है, उस पर काम हो रहा है। ये इस सूरत हाल से फायदा उठा के तो ये चाहते हैं कि इनकी जो मोनोपोली है वो कराची पे कायम रहे। एमक्यूएम एक सियासी हकीकत है, जितने वोट उसके हैं वो उसे मिल जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस दबाव में अगर इनका ख्याल है कि रेंजर्स और अमन कायम करने वाले दूसरे अदारे पसपा हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल पसपा होंगे। ये बहुत मुबालगा करते हैं। बिल्कुल ठीक। दानियाल अजीज साहब, आपको वार्म वेलकम कहते हैं शो में। मैं एक ब्रेक लेके आपके पास आऊंगा। हमने एमक्यूएम से भी जी गेस्ट मधु किया हुआ है, अभी तक वो नहीं आ सके, तो उनकी तर्जमानी का राइट है, लेकिन वो राइट अभी उनको मैंने अभी भी देना था, लेकिन वो अभी तक तो नहीं पहुंच सके। तो बहरहाल अगर आ जाएंगे तो ज़रूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा बीच में। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में।
کراچی کا ویورز آوے کا آوے جو ہے وہ ابھی تک ہاتھ میں کسی کے نہیں آ رہا. علی محمد خان صاحب کو بھی بڑا وارم ویلکم ہے. اگر میں اپوزیشن سے سٹارٹ کروں اس کے بعد سیدھا جاؤں گا دانیال صاحب کو. علی محمد خان صاحب میرے سامنے ہارون رشید صاحب کا بڑا ایکسیپشنل انالیسس پڑا ہوا ہے کراچی کو لے کے. کراچی میں بات ہو رہی ہے جو فورتھ کمنگ بلدیاتی الیکشن ہے اور ایم کیو ایم کے کنسرن ہیں. ہارون صاحب بھی لکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے عسکری قیادت جس بارے میں اور زیادہ بڑی پریشان ہے وہ یہ کہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ آپریشن اس لیے سموتھلی نہیں ہو پا رہا کہ یہاں واضح طور پر زرداری شریف گٹھ جوڑ ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے کراچی کا جو کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا؟ علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو امین فہیم صاحب وفات پا گئے. آج ان کے لیے دعا بھی ہوئی اور سیشن بھی ایڈجرن ہوا. اللہ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جو سیاست کی ایک جنٹل مین کی میں سمجھتا ہوں ایک مثال قائم کر گئے. کراچی کا جہاں تک تعلق ہے ہارون رشید صاحب نے بات کی ہے میں اس بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں جو انہوں نے ایک اسیسمنٹ دی ہے کہ جو کراچی میں رینجرز آپریشن ہوا اور اس سے کافی حد تک امن بحال ہوا لیکن جو ہمیں وقتاً فوقتاً کامران بھائی محسوس ہوا یہ تھا کہ رینجرز آپریشن ایک لحاظ سے جس طرح یہ ٹیم نہیں ہوتا کہ جس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو رینجرز کے پیچھے پولیٹیکل فورس جو ہے گورنمنٹ کی صوبے کی بھی اور مرکز کی بھی وہ ہمیں ناپید نظر آئی کہ یعنی کہ ایسے بھی مواقع نظر آئے جب رینجرز کو خود جا کے کامران آپ کو یاد ہوگا کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے رینجرز کو خود جا کے وہاں پہ ایف آئی آر تک کٹوانی پڑی اپنے لیے کہ جب ان کو تھریٹ کیا گیا ان کے آفس 4 اہلکار شہید بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ جو 5 دن پہلے جو 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب میرے ساتھ حکومت کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں دانیال بھائی تشریف فرمائیں وہ اس بات کو ظاہر نہیں مانیں گے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید جو آپ کی سٹیٹس کو ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو شاید کراچی کا امن جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن علی محمد خان صاحب کراچی میں امن ہو نواز شریف صاحب امن ہوگا امن ہوگا تو تھرڈ فورس نکلے گی. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کراچی تو عام آدمی نکلے گا. ہمیشہ کراچی میں آپریشن کیا ہے نواز شریف صاحب نے اور ایم کیو ایم کو الٹا شکوہ یہی رہا ہے نواز شریف صاحب سے کہ جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے ان کے خلاف آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور نواز شریف صاحب اس آپریشن کی بھی اونرشپ بھی لیتے ہیں اور وہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں فیڈرل سطح پہ. تو پھر ہم یہ انالیسس کیوں کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری جو ہے ان کے گٹھ جوڑ یا وہ نہیں چاہتے آپ کہہ رہے ہیں سیاسی طور پر یتیم ہے یہ آپریشن وہ کیوں نہیں چاہیں گے پرائم منسٹر یار کہ یہاں سے نیوسنس لوگ ختم ہو ٹیررز ختم ہو ان کا کیا انٹرسٹ ہے ایم کیو ایم کے اندر اگر ایم کیو ایم میں غلط لوگ ہیں یا جو ٹیررز دوسرے پکڑے جا رہے ہیں ان کے اندر کیا انٹرسٹ ہے پرائم منسٹر کا؟ یہ تو کامران آپ کو حکومتی نمائندہ ہی بتا سکتا ہے کیونکہ آپ دے رہے ہیں بڑی اسٹرانگ کنوکشن جو میں بتا رہا ہوں نا میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ ہم تو سرکمسٹانشل ایویڈنس سے ہی بات کر سکتے ہیں. 92 میں آپریشن شروع ہوا جی کیا منطقی انجام تک پہنچا؟ ابھی جو رینجرز آپریشن شروع ہوا ہے کیا یہ زبان زد عام یہ بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے؟ کیا ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ نہیں بات کر رہا کہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے جو رینجرز آپریشن تھا وہ تھوڑا ہلکا ہو گیا؟ کیا یہ بات نہیں ہو رہی؟ کیا یہ بات نہیں ہو رہی کہ آج کراچی میں یعنی کہ آپ جب ہمارے ایم کیو ایم کے دوست استعفیٰ دے کے باہر گئے جب وہ واپس آئے ہیں تو ہمیں بتایا جائے وہ کون سی باتیں ہیں جو مانی گئی ہیں. بظاہر تو کچھ نہیں مانا گیا اور ان کو واپس آنا پڑا ایک اپنا پولیٹیکل سٹرکچر قائم رکھنے کے لیے. در پردہ وہ کیا باتیں ہیں ہمیں بتایا جائے. کیا رینجرز آپریشن ایک ایسی بات نہیں تھی جس پہ ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی اسمبلی سے باہر گئے جب وہ واپس آئے ہیں رینجرز آپریشن ابھی تک موجود ہے لیکن جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا تھا ٹھیک ہے وہ نہیں ڈالا جا رہا بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی بالکل. دانیال صاحب کرٹکس کہہ رہے ہیں زرداری شریف گٹھ جوڑ ہے اور علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیم آپریشن چلایا آپ لوگوں نے پیچھے سے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو. کیا آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہوئی جی ایم کیو ایم کے ساتھ جب ان کے استعفے واپس لیے ہیں؟ دانیال صاحب میں تو سمجھتا ہوں جی یہ کمال کی باتیں ہیں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے بڑی دلچسپ باتیں ہیں یہ جو کر رہے ہیں. 7 سال کے لیے ایک آپریشن چلتا ہے جی رائے حق رائے راست سب کچھ ہوتا ہے. وزیرستان پہ آ کے بریک لگ جاتی ہے اس خطرے سے کہ اگر وزیرستان میں داخل ہوئے تو کراچی میں مختلف پاکستان کے علاقوں میں بیک لیش آئے گا. اور 7 سال ہم دیکھتے رہے کہ پوری دنیا کہتی رہی کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں کرنا آپ کریں. تو یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے جس نے کراچی میں بہت پہلے آپریشن شروع کیا جب تک کہ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی
64 گروپس فلور آف دا ہاؤس پہ چودھری نثار صاحب نے بتائے. کوشش یہ تھی کہ ان میں سے جو زیادہ ریڈیکل ہیں ان کو سیپریٹ کیا جائے, جن کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. کسی بھی جنگ میں اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ساروں کے ساتھ یکمشت نہ لڑیں, اور ان دا مین ٹائم فرینزک آڈٹ کے اور آپ کے منی لانڈرنگ کے اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے سارے قوانین جو ہیں, انکلوڈنگ پوپا ایکٹ جس میں جے آئی ٹی پہلی دفعہ بنی, وہ نیشنل اسمبلی پاس کر رہی ہے گورنمنٹ کی دلیز پہ, آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, ہمت دی جا رہی ہے, پیسہ دیا جا رہا ہے, توسیع کی جا رہی ہے ان کی رینجرز کی استعمال کی وہاں پر کراچی میں. پرائم منسٹر بار بار جا رہے ہیں کہ جناب آپ اس کو آگے بڑھائیں, اور حیرانگی کی بات کیا ہے کہ سارا کچھ کر کے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب جن کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ جن میں ہمت نہیں پڑی تھی کرنے کی 7 سال تک, وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور اب انہی کا نام لگایا جا رہا ہے کہ وہ رکاوٹ بن رہے. 7 سال تک خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے. کس کی بات کر رہے ہیں, فوج کی یا حکومت کی؟ میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. جب یہ صاحب اکٹھے تھے, کہتے ہیں ادارہ وہیں تھا, پوری اسمبلی نے ایک یونینمس ریزولوشن پاس کیا کہ آرمی جیسے چاہتی ہے فاٹا کو اور اس جنگ کو ڈیل کرے. اس وقت ان کیمرہ پہلی دفعہ آئی ایس آئی کے چیف کے سیشنز ہوئے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کو یاد دہانی کروا دوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت یہ سب ایک پیج پہ, تو وہ اب آ کے وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں انہی کا قصور ہے. ہارون صاحب آپ کیوں کہتے ہیں ان کا قصور ہے سر, جب یہ تو آگے بڑھ بڑھ کے لیڈ کر رہے ہیں آپریشن کو, 7 سال میں کبھی نہیں ہوا ہارون رشید صاحب. نہیں, میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ ان کا قصور ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں کراچی میں بدامنی کے, جنہوں نے پولیس کو تباہ کر دیا, جنہوں نے بے پناہ کرپشن کی. دیکھیے جب سمگلنگ ہوتی ہے, نارکوٹکس کا مسئلہ ہوتا ہے, اسلحہ سمگل ہو رہا ہوتا ہے, تو جرم بھی اس سے, ٹیررزم بھی اس سے پھلتا پھولتا ہے. جیسے وہ ایک کروڈ اصطلاح میں کہتے ہیں تیل اور پانی ایک ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ زرداری صاحب کو تو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ان کے دیکھیں سب لوگ جانتے ہیں کہ اربوں روپے کشتیوں میں لے جائے گئے. یا ایان علی کا کیس ہے, ایان علی کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ یہ حکومت بچا رہی ہے. اچھا, جو لوگ وزراء نے بڑے پیمانے پہ کرپشن کی ہے, جن نے سب لوگ جانتے ہیں دبئی میں 4 ارب روپے منتقل ہوئے ہیں, جس میں زیادہ تر کراچی سے, 400 ارب روپے زیادہ تر کراچی سے ہیں. وہ کچھ لوگوں نے منتقل کیے ہیں نا. ٹھیک, تو یہ بڑے پیمانے کی جو کرپشن ہے جن لوگوں نے کی ہے, اور جنہوں نے پولیس کو تباہ کر دیا ہے, جو اداروں کو کام کرنے نہیں دے رہے. دیکھیے تفتیش کس نے کرنی ہے؟ عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں. تفتیش کس نے کرنی ہے؟ پولیس نے کرنی ہے. پولیس کو کس نے تباہ کیا ہے؟ کون اداروں کو برباد کر رہا ہے؟ تو وہ جن لوگوں نے کرپشن کیا, ادارے تباہ کیے, پولیس کو مسخ کر دیا. یہی 95 میں مسئلہ تھا. 95 میں ٹیررزم بالکل ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے سر, ایک لاش نہیں گر رہی تھی. یہی سچویشن تھی. اور جب وہ سب کچھ ہو چکا تو 50 کروڑ روپے نواز شریف صاحب نے, یا 60 کروڑ شاید, 50 کروڑ منیمم ہے, تاوان کے طور پہ ایم کیو ایم کو ادا کیا ہے, اور 500 ٹیررسٹ جیلوں سے رہا کر دیے. لو یہ تو بڑی ٹریجڈی بات. دانیال صاحب 400 ارب روپیہ زرداری کا آپ بچا رہے ہیں, ایان علی کو آپ بچا رہے ہیں, ٹیررسٹ آپ لوگوں نے رہا کیے. کریڈٹ کس طرح دیا جائے آپ کو؟ آپ کو اخباروں کے ساتھ اگر کوئی وابستگی ہے تو آپ کائنڈلی پڑھ لیں. حکومت کے وکیل فرحت لودھی صاحب ہیں ایان علی کے کیس میں, اور انہوں نے ہی اجرا کر کے ان کو چارج شیٹ کروایا, جو کہ ایڈجرنمنٹس لے کے کھوسا صاحب نہیں سامنے آ رہے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت ان کو چھوڑ رہی ہے, پکڑ رہی ہے؟ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, جو یہ بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے, ایم کیو ایم کا جو گلوری ڈے تھا وہ تو اس گورنمنٹ کے دوران نہیں تھا, نہ وہ پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے دوران تھا, وہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ کے دوران تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو این آر او ہے جو بعد میں ریورس ہوا, اس میں کوئی 3400 کیس تھے, جن میں کڈنیپنگ, رینسم, مرڈر, ایکسٹورشن, ٹیررزم, 780 کے پتہ نہیں کون سے جو ہیں سارے کے سارے, وہ جو چارٹ آف ڈیموکریسی والے تھے ان کے نہیں تھے, وہ ایم کیو ایم پہ تھے. تو کس نے بنایا؟ تو اس لیے میرے خیال میں تاریخ سے تھوڑی واقفی رکھنی چاہیے کہ سارے جو ہے نا اس حمام میں ماشاءاللہ اسی طرح ہی ہیں. علی محمد خان صاحب, فاروق ستار صاحب کی میں ابھی سن رہا تھا پریس کانفرنس, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں رینجرز جو ہے یار وہ آپ سے ہمدردی کے طور پہ کی وجہ سے ایم کیو ایم کے بینر اتار رہی ہے کراچی سے بلدیاتی الیکشن سے پہلے. ویسے بات تو بڑی عجیب سی لگی مجھے, آپ ہی اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں, ایسا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کی ہمدردی میں اور جماعت اسلامی کی؟ لیکن اصل میں اپنا کامران شاہد صاحب, جس آدمی کو نقل سے امتحان پاس کرنے کی عادت ہو, وہ سمجھتا ہے شاید ہر پاس ہونے والا جو ہے وہ نقل ہی کرتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کس کے پیچھے ہے, کس نے ایم کیو ایم بنائی, کون مشرف صاحب کے ساتھ حکومت میں 5 سال اقتدار میں رہا, ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اب
دیکھیں میں ذرا ایک بات کر دوں, ابھی جو ٹاپک آپ لے کے چل رہے تھے اس میں 2 میں ایڈیشنز کرنا چاہتا ہوں. ضرور. پہلی بات دانیال صاحب نے بات کی, میں ٹھیک ہے میں آپ کو اس بات کے کریڈٹ دیتا ہوں کہ حکومت پیچھے کھڑی ہوئی, لیکن ہمیں یہ آپ نہ سبق سکھائیں. ہم سب کو پتا ہے کہ جب وزیرستان آپریشن شروع ہوا, جب اس ملک کا وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے قومی اسمبلی میں اور اعلان کیا کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو آئی ایس پی آر اس کو ایک دن پہلے بریک کر چکی تھی. آپریشن واز آلریڈی سٹارٹڈ, شروع ہو چکا ہے. the decision was not of the political government, the decision was that of the army establishment. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہم آپ کی بات تب مانیں کہ اس میں اخلاص ہے. دیکھیں آپ سندھ میں آپریشن ہوا, کریڈٹ اس کا ایون عمران خان تک نے بھی یہ بات کی کہ بالکل اس میں چودھری نثار صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, نہیں میرا نہیں خیال, آپ کا جہاں کام چیک ہوگا کر لیں ہم ذرا, ستائیں گے بھی, نون لیگ کا ستائش بھی کریں گے ذرا. جی انہوں نے فوج کی طرف انہوں نے ایک بات کی تھی, بہرحال اس پہ نہیں جاتے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اخلاص تب نظر آئے گا جب آپ کے اپنے ہوم منسٹر کرنل خانزادہ شہید ہو گئے, لیکن ابھی تک پنجاب میں کوئی آپریشن کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کوئی آپ کی ول نظر نہیں آ رہی کہ پنجاب میں, خاص کر صدرن پنجاب میں آپ کوئی ایکشن کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایان علی کیس کی بات ہوئی, کوئی کہتا ہے اس کو چھڑایا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پاسپورٹ مل جائے گا نہیں ملے گا. میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں کامران, اور آپ کے پروگرام میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم سے سوال کرتا ہوں, ضرور کہ وہ پولیس انسپیکٹر, وہ کسٹم انسپیکٹر جس نے چیک کیا تھا فور دا فرسٹ ٹائم ان کو, قتل ہو گیا, وہ شہید ہو گیا, حالات میں. جی چودھری اعجاز میرے خیال میں اس کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. کیا اس کے بچوں کا کسی نے آج تک, کسی حکومت نے کسی نے پوچھا وہ کیوں مر گیا بھائی؟ He was doing his duty. کیا اس ملک میں کس چیز کا, لیکن سر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دانیال عزیز صاحب کی گورنمنٹ نے مروایا اس کو, اس کا مطلب یہ امپلائڈ بھی نہیں تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے کب یہ کہا, میں نے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں یہ تو عرض کر رہا ہوں نا, حکومت کا کام یہ, بھائی میں عرض یہ کروں حکومت کا کام یہ, ہاں وہ حکومت کرے گی, حکومت نے بڑے لوگ ابھی لوگ قاتلوں کو نہیں پکڑا, جو اپنی کب کرے گی؟ یہ اچھا سوال ہے. اس بیچارے انسپیکٹر جو شہید ہوئے اس کے بچے جو ہیں وہ نوکری کے ایج کو پہنچ جائیں گے تب کرے گی. بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے جی, پوچھیں گے ان سے. بات بھی بالکل ٹھیک. ایک منٹ جی جی, جب رینجرز نے ہاتھ ڈالا کراچی میں, ٹھیک ہے جی جی, ایک شخص نے کہا اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے, اور آپ چلے گئے پاکستان سے باہر وہ اینٹیں ڈھونڈنے جس سے آپ نے اینٹ سے اینٹ بچانی تھی کوئی کسی کی. مجھے بتائیں آپ تب تک رینجر آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں جب تک آپ کے مفادات پہ ہٹ نہیں پڑتی, لیکن جب ہٹ پڑی آپ اینٹ سے اینٹ بجانے چلے گئے. ان حالات میں ہم کیا کہیں, گٹ جوڑنا تو کیا کہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے جسٹیفائی کر دیا ہارون صاحب کا پوائنٹ, رائٹلی اور رانگلی. آصف اسلام صاحب تھوڑا لیٹ ہمیں جوائن کیا. آصف صاحب السلام علیکم, ایم کیو ایم سے. جی وعلیکم السلام, میں نے لیٹ جوائن نہیں کیا ہے, آپ کے ٹیکنیکل سائٹ پر ٹیکنیکل میں تو بیٹھا ہوں. اچھا چلے سر, میرے لیے تو میرے پاس تو آپ لیٹ آئے نا, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, میں اپولوجائز کرتا ہوں. اچھا آصف اسلام صاحب, میں نے شروع میں چلائی فاروق ستار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ, عامر خان صاحب کی, رینجرز کو ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی کہہ رہے تم چاہے جتنا ظلم کر لو, شہر کے نوجوانوں کے سینے حاضر ہیں, ہمارے پرچم اتارے جا رہے ہیں, رینجر سازش کر رہی ہے. سر اپنے ملک کی فورس کے متعلق آپ اس طرح کے جذبات کیوں رکھتے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی جان, مسئلہ کیا ہو گیا؟ الیکشن آ رہے ہیں آپ کو, حیدرآباد میں کتنی جگہوں پہ ان اپوزڈ آپ الیکٹ ہوئے, اگر کوئی سازش کر رہا ہوتا تو آپ ایک سیٹ پہ بھی شاید ان اپوزڈ الیکٹ نہ ہو سکتے, 12 یا 13 جگہ پہ تو آپ ہو گئے حیدرآباد میں بھی ان اپوزڈ. جی حسین صاحب. کامران دیکھیں, میں ایک تو آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا, علی نے بھی ایک بات کی اور ہارون رشید صاحب کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اچانک کراچی میں جو ہے یہ ساری صورتحال تھی اور پورے کراچی میں جو ہے وہ بینرز فلیگنگ ہو گئی تھی. بالکل میں کہوں گا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. اچانک کل جب بینرز فلیگنگ جب اتارنے کا سلسلہ ہوا اور بڑے ہورڈنگز کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی تھیں اس کو اتارنے کا سلسلہ ہوا, تو اس کے بعد آج فاروق بھائی نے, جب پوری رات یہ سارا سلسلہ رہا, تو آج فاروق بھائی نے یہ پریس کانفرنس کی ہے تاکہ اگر کہیں پر دیکھیں ایز اے ہول ادارہ نہیں, اگر ادارے میں بیٹھے ہوئے چند لوگ اپنے طور پر اس قسم کی کسی چیزوں میں انوالو ہیں تو پریس کانفرنس کا سر فوج کا رینجرز کا ایک ڈسپلن ہے, آپ جب انڈیویجولز نہیں ہوتے وہاں پہ. آصف بھائی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو ٹیررسٹ پکڑا جائے, پولیٹیکل پارٹی کا ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, یہ تو انڈیویجول ہے. فوج اور رینجرز ڈسپلن ادارہ نا, آپ پورے رینجرز ایک انڈیویجول نہیں کام کر سکتا جو کچھ. جی
اگر کر رہا ہے وہ، اگر آپ کی بات صحیح ہے، بات نہیں کر رہا، اگر کچھ لوگ کہیں پہ انوالو ہیں، جیسے کہ رات میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کھلے عام ہو رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ، اور جو رینجرز کے 4 اہلکار شہید ہوئے اور جو ٹیررسٹ پکڑے گئے، اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ پکڑے گئے، اس کا جواب کیا دے گی ایم کیو ایم؟ اس کا کیا جواب ہے سر؟ جو آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو ملٹری ٹریننگ لے کے آتے ہیں، اس کا بھی تو پاکستان جواب مانگتا ہے نا آپ سے۔ کامران، میں تو اتنا کہوں گا کہ آپ 2013 کے آپریشن سے لے کر آج تک کئی واقعات کے حوالے سے میڈیا چینل کے اوپر کہتے چلے آئے کہ فلانا 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 واقعات ہوتا رہا، سہولت مرزا کی بھی اسٹیٹمنٹ سے لے کر ہر اسٹیٹمنٹ آتی رہی، ایک چیز کو بھی کسی عدالت میں آج تک ثابت نہیں کر سکے۔ سہولت مرزا تو پھانسی ہوئی ہے، اس کو عدالت نے ثابت کیا سر کہ ہمارے اوپر الزام ہے۔ نہیں، وہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے لے کر آئے تھے میڈیا پہ اور جو نام آپ نے دیے تھے، جو ایلیگیشن لگائے تھے، اس طرح کے جتنی بھی چیزیں تھیں، ایک چیز کو بھی عدالت پہ ثابت نہیں کرے۔ آپ ہمیں کاؤنٹر کرتے ہیں، آپ ہم پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ثابت نہیں کر پاتے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جی ایلیگیشن کی بنیاد پر ہی ایم کیو ایم کا ٹرائل آپ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، ابھی علی صاحب نے ایک بات کی کامران، کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جنرل مشرف کے دور میں کیا چاند کے اوپر تھے؟ کیا وہ جنرل مشرف کے دور میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کی لیڈرشپ؟ اگر وہ ان کی لیڈرشپ مشرف کے ساتھ بیٹھی تھی تو بہت اچھا تھا، اور اگر وہی دور تھا جو کراچی میں پیسفل دور تھا، کہ جس میں ایم کیو ایم کے پاس قاف لیگ کے ساتھ مل کر کراچی میں حکومت تھی، سندھ میں حکومت تھی، مشیر داخلہ ہمارا تھا، اور ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بزنس مین جو تھے یہاں کے، جو انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ریکارڈ بزنس ہوا ہے، تو ایک پیسفل ماحول تھا۔ اور اس کے بعد جب ہارون صاحب ریکارڈ بزنس ہوا ہے، ایم کیو ایم کو کنارے سے لگانے کی کوشش کری جا رہی ہے میڈیا ٹرائل کے ذریعے، اور رینجرز اور ادارے یہ کر رہے ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو بڑی زیادتی ہے جناب یہ تو ہارون صاحب، اور کیوں کر رہے ہیں ایسا کسی ایک پارٹی کے ساتھ؟ میڈیا تو آصف بھائی ایک منٹ میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں، میں کوئک رسپانس لے لوں آپ کی بات کا نا، تاکہ بات آگے چلے۔ جی ہارون صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اور میڈیا کو تو یار یہ بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، میڈیا پہ تو ان کا قبضہ تھا اس وقت۔ یہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میڈیا میں کچھ لوگ ان سے اختلاف کا اظہار کرنے لگے، میڈیا کی کیا بات کرتے؟ اچھا، اور دانیال صاحب؟ کامران صاحب آپ کے اوپر بھی اشارہ ہے، کامران صاحب یہ آپ کے اوپر بھی اشارہ ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ سارے لوگوں پر ہے یہ۔ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ اگر بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں ان کا اشارہ کیا ہے۔ آپ سچائی سے کرتے تھے، پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی شک میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ آپ بھی سچائی دکھا رہے تھے۔ یہ تو سارے آصف بھائی تو آپ بتائیں نا کہ مجھ سمیت کتنے اینکر تھے جو کھل کے پروگرام کر رہے تھے، مطلب یہ ایلیگیشن تو آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ میری عرض سن لیجئے، میڈیا پہ تھوڑی آ رہا ہے۔ میں ہارون صاحب کی بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ کھل کے بات کرتے تھے اور کھل کے بات کرتے رہیں گے، اس لیے اس پروفیشن میں آئے ہیں، کسی کے پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ لیکن پرابلم یہ تھا کہ کراچی کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ کرتے تھے، کوئی میرے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا، کراچی کے اندر اگر ہم جب کھل کے بات کرتے تھے لاہور میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے، جب کھل کے بات کرتے تھے کراچی کے اوپر، تو کراچی کے اندر جو ہماری کیبل کاٹ دی آتی تھی ہمارے چینلز کی، جب ہم کھل کے بات کرتے تھے، ہم تو کھل کے بات کرتے رہے، لیکن وہ کراچی میں جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مافیاز، وہ ہماری کھل کے بات جو تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے وہ آپ سے لوں، کس سے؟ زرداری صاحب سے لوں، الطاف حسین صاحب سے کس سے لوں؟ یہ کیبل کے واقعات تو لاہور میں بھی ہو رہے تھے۔ نو لاہور میں کسی نے کسی کیبل آج تک نہیں کاٹی۔ آصف صاحب میں لاہور میں رہتا ہوں، اور ایک بھی واقعے میں دیکھیں، ایک بھی واقعے میں آپ نے کراچی میں اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں ہوا۔ آپ نے یہ پھر یہ بھی الزام لگایا کہ جی یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن کیا کسی نے آ کے کہا کہ جی یہ لوگ انوالو ہے؟ کوئی ایف آئی آر کٹوائی کسی کو؟ اس کا تو ایویڈنس نہیں ملتا رہا، فون اٹھا کے کیبلیں بند ہوتی ہیں۔ دانیال صاحب آپ کے ماتحت آپریشن ہو رہا ہے، آپ اونرشپ اس کی لیتے ہیں، جب یہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہمیں کارنر سے لگا کے سازش کر رہے ہیں رینجرز، تو آپ ان کو رسپونڈ نہیں کریں گے یا آپ کہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے دانیال صاحب؟ اس میں جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ صوبائی حکومت نے ابھی ریسنٹلی رینجرز کی ان ایڈ آف سول پاور آئین کے مطابق توسیع کی ہے، اور جو ان کی ایپیکس کمیٹی ہے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ جو ارینجمنٹس ان پلیس ڈالے گئے تھے آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے، جس میں پورے پاکستان کی متفقہ رائے تھی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم شامل تھی، وہ ایپیکس کمیٹی ہے جہاں پر ان کے چیف منسٹر صاحب، ان کے ہوم منسٹر صاحب، ان کے چیف سیکرٹری، آئی جی ایکسیٹرا، جو متعلقہ افسران ہیں جو روزمرہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ موجود ہیں۔
تو اس کے علاوہ ان کو ایک شکایات تھی جس میں 19 نکاتی ایک استعفے کے ساتھ انہوں نے مسودہ لگایا تھا. اس 19 نکاتی مسودے کو جو ان کی شکایات تھیں وہ اس قابل تھا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, چنانچہ کہ ان کی کمیٹی بنائی گئی اور ایک مذاکرات کے اوپر معاملات شروع ہوا جس کے تحت ان کے جو تجاوز کے حوالے سے, آپریشن کے حوالے سے نہیں, آپریشن کے حق میں یہ بھی ہیں, آج بھی کہتے ہیں, لیکن جو تجاوز ہیں اس کے بارے میں شکایات ہیں. تو اس لیول پہ جو ہے یہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں اور یقیناً وہ بھی آخر کار مجھے نہیں پتا جی, وہ تو کمیٹی بتائے گی, لیکن اس حد تک جو اس میں سے بھی جو کچھ نکلے گا وہ آخر کار ایپیکس کمیٹی کے سامنے ہی جا کے اس کی بات چیت کرنی پڑے گی. میں جی بریک لوں گا تو علی محمد خان صاحب واپس آؤں گا آپ سے ضرور. جی آصف صاحب. کامران جی شکایت ازالہ کمیٹی جو بنی ہے, ہم بول بول کے تھک گئے ہیں مگر اس کو ایکٹیو نہیں کیا گیا ہے, اور یہ پورا آپریشن اسی طرح لگ رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ کوئی چیز آپریشن تو جناب اب تیز ہو رہا ہے. ڈی جی رینجرز نے کہہ دیا آپریشن اب تیز ہو رہا ہے, اور علی محمد خان صاحب سے پوچھوں گا کہ تیز ہونے سے ان کی کیا مراد ہے بینگ اے پولیٹیشین؟ آپریشن کا تو جی آپریشن کو تیز ہونا چاہیے, پورے ملک میں ہونا چاہیے. 150 جو نیب کے کیسز ہیں اس کو بھی اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. اب اصل ڈی جی رینجرز تو کراچی کی بات ہو رہی ہے نا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. بہرحال سر ایک بریک لیتے ہیں, میں واپس آؤں گا تو علی محمد خان صاحب سٹارٹ کروں گا کہ 5 دسمبر کے الیکشن کو وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا ملتوی دیکھ رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے کراچی کی. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. علی محمد خان صاحب, کراچی 5 دسمبر, اپنی پرفارمنس کے متعلق بتا دیجئے کہ حیدرآباد والی ریپیٹ ہوگی یا کچھ اور کچھ سوچا آپ نے اس بارے میں, اور الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو جو حالات چل رہے ہیں کراچی کے؟ دیکھیں کامران, میں سمجھتا ہوں مجھے امید ہے الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے. جس طرح رینجرز کو شہید کیا گیا اس کے بعد تو لگ ہی رہا تھا کہ ماحول بہت ہی خراب ہو گیا تھا, لیکن اب 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس طرح کے جو ہورڈنگز ہیں جو پی ٹی آئی کی اور جو جماعت اسلامی جو مل کے ہم ادھر الیکشن لڑ رہے ہیں, ہماری جو ہورڈنگز اتاری جا رہی ہیں, اور وہاں پہ جو بڑی بڑی جو بینرز ہیں, ایم کیو ایم کے ممبر بھی بیٹھے ہیں, آصف بھائی ایکسپلین کریں گے کہ جو ایک آپ نے 2 دن پہلے ایک پریس ریلیز آئی تھی رینجرز کی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بغیر کسی کا نام لیے یہ کہا گیا تھا اس میں کہ جو تاجر برادری ہے کراچی کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص ٹرم یوز ہوئی کہ جبری عطیات ہم سے لی جا رہی, جبری عطیات مطلب بھتہ. اب ایوری بڈی نوز کہ کراچی میں بھتہ خوری ہے اور کون کرتا ہے, یعنی کہ this is an open secret. کون کرتا ہے؟ So my point is کہ کراچی میں جو ہے ایکول پلینگ فیلڈ ملے, امن ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں وہ لوگ جو لاشیں دیکھ کے اور دہشت گردی یار جب آپ آدھا جواب چھوڑتے ہیں نا علی بھائی, جب آدھا جواب چھوڑتے ہیں ڈکشنری کی رہ جاتی ہے. ایک منٹ, جو اس سے تنگ ہیں کامران, ایک منٹ, آپ نے لازماً میرے اور جو ہے اپنا آصف بھائی کے سینگ آپس میں لڑانے ہیں. دیکھیں اچھا, یعنی کہ آپ انہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پتہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ایک منٹ ذرا ہولے, ذرا تسلی. دیکھیں جو لوگ پچھلے 31 سال میں کراچی میں لاشیں گن کے تھک گئے ہیں, جو بلدیہ ٹاؤن میں مزدوروں کے جلنے سے کڑتے ہیں, جو کراچی میں گن کلچر اور سیکٹر انچارج کے ذریعے جو سیاست ہوتی ہے بندوق کی اس سے تنگ ہیں, I think PTI and جماعت اسلامی are giving them a good third option, good second option. بالکل ٹھیک ہے. آصف صاحب, آپ کو بہت عجیب نہیں لگتا کہ بلدیہ ٹاؤن میں جو لوگ مرے ان کی جی آئی ٹی نہیں بن پاتی اور فوج کو اس کے بارے میں کنسرن ہے, چاہے سندھ حکومت رکھنے ڈال رہی ہو یا آپ کسی اور پارٹی کا پریشر ہو, واٹ ایور, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے خواہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی, ان کی جی آئی ٹی پہ پروگریس نہیں ہو رہی, اس میں فوج کو کنسرن ہے, تو وہ کنسرن جینوئن نہیں لگتا آپ کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ سازش ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس سن کے تو لگتا ہے کہ رینجرز کوئی دشمن ملک کے خدا نخواستہ اور آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, حالانکہ وہ ایک ایسی نیشنل سروس کر رہے ہیں اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. آصف صاحب کامران, کتنی مذاق خیز بات ہے کہ جو بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی ہو یا کوئی اور جی آئی ٹی ہو, ان سب کے بارے میں بارہا کہا گیا کہ ہم نے اس کے ملزمان پکڑ لیے ہیں اور یہ جی آئی ٹی بن گئی ہے اور یہ لوگ اس میں انوالو ہیں. اب اس کے بعد یہ نیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی اس جے آئی ٹی کے لیے کوئی کوپریشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
جو بڑے واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں، خواہ وہ گورنر کا ہو، خواہ وہ صوبائی وزیر داخلہ کا ہو، ہماری ایم این اے کا لاہور میں واقع ہو، سارے بڑے واقعات پنجاب میں ہوئے ہیں. جو بڑے بڑی چیزیں واقعات کے پی کے میں دیگر جگہوں پہ، ہم ان ساری کتاب کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم کراچی کے واقعات پر کئی دفعہ پروگرام بھی کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ دہشت گردی اوورال پورے ملک میں ہو رہی ہے، بڑے بڑے واقعات پورے ملک میں ہو رہے ٹھیک ہے. ہیں. کراچی میں ہم یہ ساری باتیں اس لیے کرتے ہیں، اور کراچی میں جو ایلیگیشن ایم کے ایم پر لگایا جاتا ہے وہ NH 246 کے واقعے کے بعد سب واش ہو چکا ہے. میں کمنٹ لے لوں اس پہ ہارون صاحب اور دانیال صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہارون صاحب پنجاب کے اوپر ایک میری سن لیں، ایک میری سن لیں کہ جو ہارون صاحب نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے یا دیگر چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کراچی کے ساتھ. دیکھیں جو کے پی کے میں دہشت گردی ہے وہ کچھ اور. ہارون صاحب نے تو جناب آپ کے حق میں بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کو اور کراچی کے معاملات کچھ اور ہیں. ہارون صاحب نے یہ آپ کے حق میں بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا آپ کو کسی چیز سے روکا نہیں جا رہا، صرف ٹیررزم سے روکا جا رہا ہے. وہ تو انہوں نے صرف یہ بات، اور آپ کے حق میں پازیٹیو بات ہے میرے خیال میں. ہارون رشید صاحب، سر پنجاب میں آپریشن نہیں ہو رہا، سندھ میں ہو رہا ہے، کیا فرق ہے کراچی اور اس معاملات میں؟ دیکھیے پنجاب میں یا پختونخوا میں جو ٹیررزم کے بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں وہ اور ہیں، وہ طالبان کر رہے ہیں زیادہ تر. بلوچستان میں اس کی ایک اور کنوٹیشن بھی ہے، تو وہ ایک الگ قصہ ہے. کراچی میں تو 4 سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم سب سے بڑی ہے، یہ ٹیررزم کر رہی ہیں. عسکری ونگ انہوں نے کوئی مینا بازار لگانے کے لیے تو ان کے محافظوں کے لیے تو نہیں بنایا ہے نا. عسکری ونگ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ اور بندے ان کے پکڑے بھی گئے ہیں. اب یہ مانیں گے تھوڑے ہی، کبھی کوئی مانتا ہے یار دنیا میں، کبھی کوئی مجرم ہے جس نے یہ کہا ہو، کوئی جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ اس نے کہا ہو کہ ہم جرائم پیشہ ہیں. جو آصف صاحب کتنے لوگ قتل کرائے پاکستان کی تاریخ میں، کتنے لوگوں نے مارے، کبھی کسی نے مانا ہے؟ زیادتی والی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں تو اداروں کی اور ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ کہاں پر ہے؟ مجھے بتا دیں، مجھے نکال کے دے دیں کہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے. وہ تو یہی ایجنسیوں کی رپورٹ ہے. جس طرح جی آئی ٹی پنجاب میں اور کراچی میں کیا فرق ہے بتائیے آصف حسین صاحب کو کہ وہاں آپریشن ہوتا ہے اور آپ کے ہاں نہیں ہو رہا؟ دانیال صاحب اور طالبان کے جو واقعات یار دانیال صاحب کو طالبان کے نہیں ہیں. آصف صاحب ایک منٹ جی. کالعدم تنظیمیں ہیں، دیگر ہیں. جی کالعدم تنظیمیں ہیں جتنی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا آصف بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہاں پہ واقعات میں دانیال صاحب جی یہ پنجاب والی بات میرے خیال اب کافی بوسیلی ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. کامران صاحب 150 کیس تھے جو سپریم کورٹ نے منگوائے. ان 150 کیسز میں سے 53 یعنی 53 کیسز تھے جو کہ پچھلے 10 سال سے عدلیہ میں زیر سماعت ہیں. ان کی کل رقم جو ہے وہ کوئی 500 ارب روپے بنتی تھی اگر مجھے یاد ہے درست تو وہ 500 ارب روپے جو ہے اس میں تو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، اس میں نہ کوئی جے آئی ٹی بننی ہے، نہ کوئی پی آئی ٹی بننی ہے، نہ کوئی اوپر نہ کوئی نیچے. تو وہ چیف جسٹس صاحب ہی اس کو سماعت کر رہے تھے، تو ان کو کہیں سخت فیصلے کریں. نہیں ٹھیک نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرے ذرا، ایک منٹ آپ حوصلے سے سن لیں. ان کو کہیں ان کی جائیدادیں جو ہے ضبط کریں، ان کو کہیں کہ ان کو جو ہے نہ دیں ایڈجسٹمنٹ، ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. پکڑیں ان کو، کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ وہ سب آپ آپس میں ان میں کون سے سیاسی ہیں؟ 99% اس میں تو بزنس مین اور بیوروکریٹ اور ایکس آرمی ہے. تو جس دن 4 دن میں ٹی وی پہ آپ کو فکر دکھانے لگا، آپ کے پروگرام میں بھی دکھائے تھے. اب وہ ساری ایک منٹ سنیں اب وہ ساری بات جو ہے وہ گول کر دے گی ہے. اب کدھر گیا وہ سارا؟ وہ جو جمہوریت بڑی خراب ہے وہ ساری جب ثابت ہو گیا کہ جمہوریت نہیں ہے اس وقت رات گئی بات گئی، اس وقت پہ ہوئے سارے. یہ اچھی بات ہے بھائی. اور 1 منٹ ٹھہرے، 1083 ارب روپے کے کیسز ہیں وہ 179 کیسز میں. ان 29 میگا کیسز میں تو آپ کو میں نے کمرشل کا 1 منٹ اوپر ٹائم دے دیا ہے. دانیال صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سارے 1 منٹ ٹھہر جائیں جی، میں کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوں. صبر سے سنیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے بیوروکریٹ ہیں، وہ سارے سیکٹری ہیں، جوائنٹ سیکٹری ہیں، ایڈیشنل سیکٹری ہیں. پکڑو ان کو، وہ سارے آپس میں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں ان کی. جائیں دیکھیں کہاں بن رہا ہے پاکستان کی کرپشن. بالکل ٹھیک ہے. میں تو سوری بالکل ٹھیک ہے، غلط کہہ دیا میں نے. آپ کو تو کوئی کہنا کہ ٹھیک ہے تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا آرگومنٹ. میں نے بھی آپ کو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے. لیکن فی الحال آج کا یہ پروگرام تھا، وقت ختم ہو گیا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.